السلام علیکم یا علی مدر، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ کہ شیعہ کے نزدیک طریقہ طلاق کیا ہے؟ میں سوال کو اگر تبدیل کر دوں تو یہ کہوں کہ قرآن اور سنت میں طریقہ طلاق کیا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ عدالت سے طلاق لے لی جاتی ہے، شرعی طلاق نہیں ہوتی، آگے سے نئی شادی کا انتظام کر دیا جاتا ہے، بارات آ جاتی ہے، مولانا صاحب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی طلاق ہے، جی شرعی طلاق دکھا دیں، وہ لا کے وہ یونین کونسل والا نوٹس دکھا دیتے۔ تو کم از کم شیعوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور تمہیں ناز ہونا چاہیے، تمہیں شرمندگی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس طلاق کا طریقہ وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور آیت نمبر 230 کے اندر بتایا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ آواز قدرت آتی ہے آیت نمبر 229 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ آیت نمبر 229 اس کا آیت آگے جاری ہے، میں اتنا حصہ ہی بیان کر کے اس پر اکتفا کرنا چاہ رہا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد یا تو اس کو رکھ لیا جائے یا نیکی کے ساتھ اس کو الگ کر دیا جائے، اس سے الگ ہو جائے، اس کو فارغ کر دیا جائے۔ آیت نمبر 230 میں آواز قدرت آتی ہے فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَنكِحُ فَلَا تُحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر مرد اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے تو اس وقت تک اب تیسری طلاق آنے پر وہ عورت اپنے شوہر پر حلال نہیں ہوگی جب تک وہ عورت ایک اور مرد کے ساتھ حلالہ نہ کر لے۔ تو قرآن کا حکم ہے، حلالے کا کوئی شیعہ منکر نہیں، لیکن ذرا فرق سمجھنا ہوگا۔ کیا 3 طلاقیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 مہینوں میں ہو جاتی ہے؟ یعنی 1 مہینے طلاق دی، ایک ہوگی، ایک اگلے مہینے دے دی اور ایک اگلے مہینے دے دی۔ وہ عورت عدت کی حالت میں تھی پہلی طلاق میں، تو آپ نے دوسری دے دی، اگلے مہینے تیسری۔ کیا یہ ہے؟ کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ کیا یہ 3 طلاق ہے؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کی ایک مثال جو قاعدہ فقہی بیان کرنے لگا ہوں کہ کوئی بھی حکم شریعت آتا ہے وہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک آگے موضوع موجود نہ ہو۔ موضوع مثلا ہم موضوع ہیں، ہمارے اوپر حکم شریعت آ رہا ہے کہ نماز مغربین تم پر واجب ہے۔ یہ نماز مغربین کے وجوب کا حکم آیا ہم پر۔ کب آیا؟ جب ابھی بالغ نہیں تھے تب نہیں آیا۔ جب بالغ ہو گئے یعنی یا 15 سال عمر ہو گئی، یا ہم بالغ ہو گئے، یا جسم کے کچھ حصوں پر کچھ بال ظاہر ہو گئے، یہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت آ گئی تو مجھ پر احکام شریعت لاگو ہو گئے۔ وہ چاہے 12 سال کی عمر میں کوئی علامت ظاہر ہو جائے یا کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو عمر 15 سال ہو جائے مرد کی، بچیوں کی مستورات کے لیے 9 سال، وہ ہے موضوع۔ اب اگر ایک بچہ 7 سال کا ہے تو وہ موضوع نہیں ہے، اس کو خدا مکلف قرار نہیں دیتا۔ موضوع ہوگا یعنی آگے سے موضوع ہی نہیں تو حکم کیسا؟ مطلب فرض کریں ایک بندے کی عمر ہو گئی 15 سال، اس پر نماز ظہر واجب ہوگی، اس پر روزہ واجب ہوگی، نماز ظہر بھی ادا کر لی، عصر بھی ادا کر لی، مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، موضوع اٹھ گیا۔ اب اس کے لیے آیا نماز مغربین کا حکم ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے موضوع ہی نہیں رہا بھائی۔ جب موضوع ہی ختم ہو گیا تو موضوع کے بغیر حکم کیسے آ گیا؟
حکم شریعت تو تب آئے گا جب آگے موضوع موجود ہے، یہ وہ موضوع ہی موجود نہیں۔ زوجیت ایک موضوع ہے، جب نکاح پڑھا جاتا ہے مرد اور عورت کا تو ایک موضوع بنتا ہے زوجیت، اس کے اوپر طلاق حکم بن کے آتی ہے۔ زوجیت موضوع ہے، عنوان ہے، طلاق حکم ہے۔ اب مرد نے جب پہلی طلاق دے دی تو آیا، اس کے بعد وہ اس کی زوجہ رہے گی یا زوجیت ختم ہو جائے گی؟ یقیناً اب اس کی زوجہ نہیں کہلائے گی، اس کی مطلقہ کہلائے گی، یعنی اس سے طلاق یافتہ، عدت میں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ذرا یہ بھی ذرا سن لیں، سمجھ لیں، چونکہ فقہی بات ہے، مومنین اس میں بہت پھر ہمیں آ کے پریشان کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، آپ کیا کریں، یہ تو اتنا پیچیدہ ہے۔ اس کو نعمت سمجھو، اس پیچیدگی کو۔ اللہ رب العزت نے نکاح کے لیے اتنی سخت شرطیں نہیں رکھی جتنی طلاق کے لیے سخت شرطیں رکھی ہیں۔ عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں ہوگی۔ گواہ نہ ہو، نکاح ہو جائے گا، گواہوں کی عدم موجودگی، گواہ رکھنا مستحب ہے نکاح کے اندر، نہ بھی ہو نکاح ہو جائے گا، لیکن طلاق کے اندر اللہ نے 2 گواہ اور عادل گواہ شرط رکھ دی۔ اب عادل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہو، اس کو عادل کہتے ہیں۔ ہر واجب کو اپنے وقت پہ ادا کرنے والا، ہر حرام سے بچنے والا، یہ ہے عادل۔ طلاق کے گواہ کے لیے عادل ہونا، اور 2 گواہ، عورت کا پاکیزگی کی حالت میں، پھر 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، عربی میں صیغہ طلاق کا اجرا ہونا، یہ شرطیں ہیں اس کی، یہ ہوگی تو طلاق ہے۔ اب مرد نے یہ شرطیں پوری کر کے طلاق دے دی اپنی زوجہ کو، کسی عالم دین سے کہا کہ یہ میں آپ کو وکیل شرعی مقرر کرتا ہوں، اب میری طرف سے طلاق کا صیغہ جاری کر دیں۔ اب وہ شرطیں پوری کر کے عورت سے پوچھیں گے آپ پاکیزہ حالت میں ہیں، نماز اس وقت پڑھ سکتی ہیں؟ تو اگر وہ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر جا کے 2 عادل گواہ بٹھا کے پھر صیغہ طلاق، شوہر کی مرضی۔ اچھا اب آ جائیں، صیغہ طلاق پڑھ دیا گیا شرطیں پوری کر کے، اب زوجیت کا موضوع ختم ہو گیا یا زوجیت ابھی بھی باقی ہے؟ موضوع زوجیت ختم ہو گیا، اب زوجہ نہیں ہے، اس کی مطلقہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں 1 مہینے 1 طلاق ہوگی، اگلے مہینے دوسری ہوگی، اگلے مہینے تیسری ہوگی، میرا سوال یہ ہے کیا 1 مہینہ گزرنے کے بعد کیا زوجیت کا موضوع واپس پلٹ آیا تھا جو نئی طلاق کا حکم آ گیا اس پر؟ جبکہ یہ قاعدہ ہے مستقل کہ موضوع کے بغیر حکم ہی نہیں آتا۔ اصل ہے کیا؟ اصل یہ ہے کہ ایک طلاق ہے، فرض کریں شوہر نے یا اس کے صیغہ طلاق پڑھ دیا گیا شرطیں پوری کر کے، اس کا پروسیس یہ نہیں ہے کہ مہینے کے بعد ختم ہو جائے، اس کا پروسیس 3 حیض تک چلتا ہے۔ جس طرح نماز مغرب کی آپ نیت کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں 3 رکعتوں کی ابھی 1 رکعت میں کر لیتا ہوں، میری 1 رکعت ہی 3 رکعتیں سمجھ لی جائے، نہیں، آپ نیت کریں گے، 1 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، پھر آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ 3 رکعتوں پہ جا کے اس کا پروسیس ہے ایک نماز کا، وہ مکمل ہوگا۔ حج کے 13 اعمال ہیں، تو کوئی کہے کہ میں اکٹھا ایک ہی عمل کرنے لگوں، اسی کو 13 سمجھ لیا جائے، کو پاگل ہوگا جو شخص یہ کہے گا۔ جب اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک 13 اعمال کا مجموعہ ادا نہ کر لے، ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ،
اسی طریقے سے یہ ہے کہ ایک طلاق کا پروسیس جو ہے وہ 3 حیض تک چلتا ہے. اب اگر ایک مرد نے طلاق دے دی 3 حیض تک عورت عدت میں رہے گی. عدت کے دوران ان کی مصالحت نہیں ہوئی. اگر عدت کے دوران وہ رجوع کر لیتا طلاق ختم ہو جاتی, زوجیت پلٹ آتی. لیکن اس نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا. ہوا کیا؟ اب عدت کے بعد ان میں مصالحت ہو گئی, کوئی 2 سال بعد 6 مہینے بعد عدت گزر چکی ہے. اب کیا یہاں حلال ہے؟ تو یہ نہیں ہے حلال. یہاں انہی میں دوبارہ سے نکاح, تجدید نکاح جسے کہتے ہیں, سیغہ نکاح پڑا جائے گا انہی دونوں کے درمیان, کیونکہ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے, حلالہ تیسری طلاق پہ ہے. اب فرض کر لیں تجدید نکاح ہو گیا اور یہ اکٹھے رہے, 6 مہینے سال کے بعد پھر لڑ پڑے, پھر نوبت طلاق تک آ گئی, پھر شرعیات کو ملحوظ رکھ کے دوسری طلاق ہو گئی, عورت پھر عدت میں چلی گئی. عدت گزارنے کے بعد پھر آپس میں کوئی راضی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا, مصالحت ہو گئی, پھر انہی کا نکاح پڑا جائے گا. یہ ہے جی الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے, دوسری مرتبہ اب ہو رہی ہے, نہ کہ ہر مہینے ایک ایک ہو رہی ہے, وہ نہیں ہے. قطعاً میرا چیلنج ہے, اگر کوئی بندہ اس کو غلط ثابت کر دے اور یہ ثابت کر دے کہ ہر مہینے میں ایک ایک طلاق ہو جاتی ہے, ممکن نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا اس میں دوسری طلاق جب ہو گئی, اب عورت عدت میں بیٹھ گئی, عدت کے بعد پھر مصالحت ہو گئی, تو پھر ان میں نکاح پڑھ دیا جائے گا. اس کے بعد فرض کریں پھر کوئی 4 سال 6 ماہ سال 2 ماہ 4 ماہ بعد پھر لڑ پڑے, پھر نوبت طلاق تک آ گئی. اب ان میں جب مرد پھر شریعت کو منظور کے طلاق دیتا ہے نا, اب ہے آیت نمبر 230 سورہ بقرہ, فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا, اب اگر تیسری مرتبہ اس کو طلاق دے, فَلَا تُحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو اس پر حلال نہیں ہوگی حتیٰ کہ جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی غیر مرد حلالہ نہ کرے, نکاح نہ کر لے, اور وہ اپنی مرضی سے معاہدے کے تحت نہیں, اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے, عذاب کرے, پھر اس کے ساتھ پھر اب ہے حلالہ. لیکن یہ کہنا کہ ہر مہینے 3 مہینوں میں 80-90 دن کے اندر 3 طلاقیں پوری کر کے یہ کرنا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ اس صورت میں درست نہیں ہے. حلالہ کا کوئی شیعہ منکر نہیں, اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر جاہل ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے مذہب اہل بیت کہاں کھڑا ہے, کیونکہ حکم قرآن ہے. لیکن شیعہ اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے کہ ایسے ہی 3 مرتبہ طلاق کیا آپ نے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. یہ ایسی لغو بات ہے جس کو کوئی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ تسلیم نہیں کر سکتا. قواعد کی روح سے بھی باطل ہے, اور پھر جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں, اور بدعت کہتے ہی اس کو ہے جو خود بنائی جائے, اس کو دین میں شامل کیا جائے, نبی کی طرف سے نہ ہو, خدا کی طرف سے نہ ہو, قرآن کی طرف سے نہ ہو, عام لوگ بنا لیں اور اس کو دین کا جز بنا دیں. تو پھر سوچنا چاہیے بدعت کار کون ہے اور بدعت کاری سے بچنے والے کون ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح مذہب آل محمد کو, فقہ آل محمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.